عمران خان صاحب کے ایک اور بیان نے کنفیوژن کریٹ کر دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو رجیم چینج امپورٹ نہیں ہوا, ایکسپورٹ ہوا. اب اس کو ذرا اگر آسان اردو میں سمجھنے کی کوشش کروں تو پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ امریکیوں نے باجوہ صاحب کو کہا, انہوں نے لوکل میر جعفر, میر صادق لوکل ہینڈلرز تھے, امریکی ہم سے بڑے ناخوش تھے, حکومت گرانا چاہتے تھے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں سے امپورٹ نہیں ہوا, ایکسپورٹ ہوا ہے, تو سائفر تو ہے تو صحیح ریالٹی, پھر سائفر کی حیثیت کیا ہے؟ بالکل ریالٹی ہے. سائفر از ویری کلیئر آن واٹ دی امیریکنز ور سیئنگ. لیکن وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے سارا معاملہ باجوہ صاحب پہ ڈال دیا ہے تو امریکہ کس کو کہہ رہا ہے کہ آپ حکومت گرائیں؟ لیکن یہ جو بحث ہے نا, یہ بحث کافی عرصے سے چل رہی ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ سائفر آیا, اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سائفر کے اندر سیدھی دھمکی دی گئی, اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سائفر کے اندر ذکر کیا گیا کہ ایک اعتماد کا ووٹ آنے والا ہے اور عدم اعتماد کا ووٹ آنے والا ہے. وہ عدم اعتماد کا ووٹ اگر کامیاب, سر یہ تو سائفر ہے نا, میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں سائفر کس کے لیے؟ ٹھیک ہے نا, یہ سب حقیقت ہے, یہ سب حقیقت ہے. عمران خان صاحب کے بیان سنا سکتا ہوں, انہوں نے کہا سائفر میں یار مجھے پتا ہے نا بھائی, مجھے پتا ہے نا, میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو رائے کیا تھی اس کے اوپر, اور دو رائے آج بھی موجود ہیں. ایک رائے یہ تھی کہ نہیں, پہلے منصوبہ بندی پاکستان کے اندر کی گئی, پھر وہ منصوبہ بندی کو لے کر امریکہ کو سیل کیا گیا اور امریکہ آن بورڈ آیا اور امریکہ نے بھی اپنا وزن اس کے اندر ڈال دیا. ایک یہ ہے. دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں, یہ تو شروع وہاں سے ہوا تھا اور وہ یہاں کے لوگوں کو آن بورڈ لے کے آئے. لیکن دونوں کیسز کے اندر آخر کار اس رجیم چینج آپریشن کے اندر اس سائفر نے ایک اہم کردار ضرور ادا کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سر میں تو صرف اتنا, میں نے جو دیکھا, میں نے آپ کی بیان بازی بھی ساری دیکھی. یہ جو پہلا بیان آپ کر رہے ہیں کہ یہاں سے پہلے وہاں گیا اور وہاں سے واپس آیا, یہ اب نیا ایک ٹوسٹ ان دا اسٹوری ہے. بڑا کلیئر تھا. خان صاحب نے بیانات میں کہا کہ میں وزیر اعظم ہوں. یہ سائفر تھا کس کے لیے جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت گراؤ؟ اب یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ کیونکہ سائفر جاتا کہاں ہے, تو آپ کا تو بڑا کلیئر ایک ٹیک تھا اس کے اوپر, یا جو انسینویٹ کر رہے تھے, جس سے کنکلوژن ڈرا کیا جا سکتا تھا کہ یہ باجوہ صاحب کے لیے تھا بھائی جان حکومت گرا دیں, اور آپ نے ان کو میر جعفر میر صادق کہہ دیا. اب جب آپ یہ دوسری بات کر رہے ہیں تو مجھے تو سائفر کی سمجھ نہیں آتی کہ سائفر میں تھا کس کے لیے. اس کے اوپر بھی بڑی تھیریز موجود ہیں کہ یہ کیوں سائفر لکھوایا گیا اور اس کو کیسے استعمال کیا گیا. لیکن میرا تو سوال آپ سے بڑا سادہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ سائفر کا مطلب ختم ہو گیا, یہ کیسے ختم آپ نے اخذ کر دیا؟ بالکل چاہے یہاں سے پہلے بالکل یہ نہیں کہا. یہ مریم نواز نے کہا ہے, آپ مجھے برائے مہربانی مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے, مینوں نہ الزام لاؤ, میں ایسی کوئی گل نہیں فرمائی سر. چلو یہ اچھا ہے نا, کلیریفائی ہو گیا. سو جناب, چاہے کہانی یہاں سے شروع ہوئی ہو یا کہانی وہاں سے شروع ہوئی ہو, آخر میں بات تو وہیں پہ پہنچ گئی نا کہ ایک منصوبہ بنایا گیا, ایک سازش کی گئی. اس سازش کے اندر بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ بھی اس کا حصے دار بن گئیں. صرف بحث یہ ہے کہ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ خود سے انہوں نے اس کا حصہ بنی اپنی سوچ کے مطابق, یا ان کو کسی نے یہ آئیڈیا دیا اور ان کو پسند آیا اور پھر سوچ کیسے, یہی فرق ہے نا. اس کے علاوہ اور کیا فرق ہے اس کے اندر؟ سر میں تو یہ فرق تو بہت فرق اس میں یہ ہے, جو بڑا فرق مجھے نظر آتا ہے کہ سائفر تو آئے گا اگر یہ آرڈر دینا ہو کسی کو کہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تعلقات خراب ہوں گے, جو کہ ہے ریالٹی. یہ جو آپ نے نیا سپن دیا ہے نا کہ یہاں سے وہاں ایکسپورٹ ہوا, اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ امریکیوں کو اس سے نکالنا چاہ رہے ہیں اور سارا ملبہ جنرل باجوہ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. ورنہ کیونکہ ادروائز سائفر کی ضرورت نہیں. سر میری بات سن لیں, ادروائز دیکھیں اسد صاحب, سائفر کی ضرورت نہیں تھی. اگر باجوہ صاحب ان کو پہلے کنونس کر چکے ہیں کہ عمران بڑا اینٹی امریکہ ہے, اس کو ہٹانا چاہیے, انہوں نے کہا ہاں بڑا اینٹی امریکہ, اس کو ہٹا دو, تو سائفر بھیجنے کی ضرورت نہیں. میں مزید سپیکولیشن آن ایئر نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو سمجھا دوں گا جو آپ کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہے. بڑی سادہ سی بات ہے بھائی کہ یہ سائفر جو ہے اس کا پھر بھی کیا مقصد بنتا تھا. اگر آپ پہلے سے کنونس بھی تھے تو اس کا پھر بھی کیا مقصد بنتا تھا, یہ میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا. بڑی آبویس سی چیز ہے. آئی ڈونٹ نو اتنے اچھے منجے ہوئے صحافی سے, بلکہ یہ ایکچولی ہو نہیں سکتا. صحافی کو جو ہے نا سب پتا ہے, وہ صرف مجھ سے کہلوانا چاہتے. میں نو نہیں پتا سر, کہہ دو اسد صاحب. آج سب بول دیں, آج آپ کے سامنے کیمرہ بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, بول دیں جو بولنا.
میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ آپ نے مجھ سے 8 مہینے پہلے سوال پوچھے تھے یہی. میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ تاریخ سب کو سامنے لے کے آئے کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. سب آ جائے گا تاریخ کے سامنے, فکر ہی نہ کریں آپ. میں نے تو آپ کو اس ٹائم یہ بھی پوچھا تھا, آپ کو ہٹایا کس نے؟ آپ کو جنرل باجوہ نے ہٹایا تھا. سوری, آپ یہ ابھی پوچھ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے اس وقت پوچھا میں اس وقت بھی پوچھا تھا, میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. دیکھیں, جنرل باجوہ نے ابھی سٹیٹمنٹ کے اندر اپنے کیا کہا ہے. جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں کہ رجیم, ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ عمران خان ملک کے لیے خطرناک ہیں, اور ہم جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ اگر عمران خان اس حکومت کے اندر رہے تو پاکستان کا نقصان ہوگا. یہ بیان واپس لے لیا ویسے, یہ بیان واپس لے لیا گیا. سر وہ کہہ کے واپس لے لیا نا, کہنے کے بعد واپس لے لیا ہے. لیکن میں تو اس بیان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ بیان سامنے رکھ لوں تو پہلا تو میرا سادہ سا معصومانہ سوال یہ تھا کہ آپ کون ہیں یہ فیصلے کرنے والے کہ ملک کے لیے خطرناک ہیں یا نہیں ہے؟ یہ کیسے آپ کی آفیشیل میں کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ جو وہ بات کر رہے تھے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں کرتے. ذاتی حیثیت میں تو جو مرضی آپ کریں. انہوں نے کہا ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے. بھائی آپ اس نتیجے پہ کیوں پہنچے تھے؟ آپ کا کیا کام ہے اس نتیجے پہ پہنچنا یا اس سے بالکل برعکس نتیجے پہ پہنچنا؟ اور اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے, تو پھر تو جس طریقے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے آپ سے سرکمسٹینشل ایویڈنس کی, میں نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیز جن کو سب سمجھتے تھے کہ وہ یہی حکم مانیں گے جو جنرل باجوہ کہیں گے ان کو, تو ان کے آپ فیصلے جب دیکھتے تھے تو اس سے نظر آتا تھا کہ یار یہ واقعی میں ٹھیک ہے, تو کچھ وہی سے لیکن سر اس میں آرگومنٹ بہت سارے بنیں گے. ویسے اس میں یہ مسئلہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک پورا بیانیہ بنایا اینٹی امریکن کہ امریکہ نے کیا. اب آپ امریکہ کو باہر نکال کے سارا کچھ باجوہ صاحب پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں, جیسے مسلم لیگ نون کو ڈیل کرنے کے بعد, حکومت بنانے کے بعد, نو کامنٹ کہنے کے بعد اب دوبارہ وہ ٹاپ بگ 5 کی بات کر رہی ہے. چلے میں نے زبردستی کر لیا نا سر, جانے دینا. مجھے یہ بتائیں آپ کے بارے میں بھی اس آرٹیکل میں آپ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ نے اپنا جواب دے دیا ہے نا, میری رائے ہے, آپ نے اپنی رائے دے دی ہوئی ہے, اسی پہ دی ہے. آپ جب جواب رائے قائم کریں گے تو اس رائے کے اوپر دوبارہ آپ دے چکے رائے ریپیٹ کریں گے. میں پھر جواب پوچھوں نہیں, آپ نے پہلے یہ سوال پوچھا, میں نے جواب دیا, اب آپ دوبارہ اس رائے کا اظہار کریں, اب میں دوبارہ جواب دوں گا جس طرح آپ نے اظہار کیا. آپ کا جواب ٹیکن ایز ریڈ کر دیا ہم نے. اسمبلی میں ہوتا نا ٹیکن ایز ریڈ, یہ نہیں ہو سکتا. رائٹ آف ریپلائی اسمبلی کے قانون کے مطابق. سر جی یہ تو اس وقت ہو جس وقت عمران خان آپ کے سامنے آ کے یہ کہیں کہ نہیں ایکچولی مجھے تو پتا چلا کہ سائفر تو پاکستان میں ہی لکھا تھا, امریکہ کو تو پتا ہی نہیں تھا, پھر تو امریکہ کو اس سے الگ کر رہے ہو. لیکن ایسی بات ہوئی نہیں ہے. وہ کردار سب وہی ہے, صرف سوال یہ ہو رہا ہے کہ اس کردار میں پہلا ایکٹ کس نے کیا اور دوسرا ایکٹ کس نے کیا, کردار وہی ہے.